يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. مومنوں کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن یہود و نصارہ جانتے ہیں جب تک مسلمان عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنی عزت کی رکھوالی بن کر اپنی اولاد کی تربیت کرتی رہے گی، اس گود سے محمد بن قاسم جیسے پیدا ہوتے رہیں گے، اس گود سے محمود غزنوی جیسے جنم لیتے رہیں گے، اس گود سے امام عبدالعزیز آل سعود جیسے پروان چڑھتے رہیں گے، اس گود سے محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ جیسے دنیا کی اصلاح کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے، اس گود سے احسان الہی ظہیر اس طرح کے پھول جنم لیتے رہیں گے. يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، النار مثوى الظالمين لهم عقاب، والله يكشف ظلمهم يوم الحساب، والجنة المأوى ويا حسن المآب. يا نفس كف عن العصيان واكتسبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کسی مصیبت میں پھنس جائے، اس کا جی چاہتا ہے کہ جس خطرناک بیماری کا وہ شکار ہوا ہے اس کے دشمن بھی اسی بیماری کا شکار ہو جائیں. اس میں تو کوئی شک نہیں
کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں. مغرب کے معاشرے پہ اگر نگاہ دوڑائیں، ان کا وہ معاشرہ کینسر زدہ معاشرہ ہے، جس کے اندر بے حیائی، بے پردگی، بدکاری، زنا، یہ عام سی بات ہے. مغرب اپنی عورت کو ننگا کر کے مارکیٹ میں لے آیا ہے. ڈبل روٹی بیچنی ہے تو اس کے لیے بھی اشتہار پہ عورت کی تصویر، 2 روپے کی چیز بیچنی ہے تو اس کے لیے بھی اشتہار پہ عورت کی ننگی تصویر. عورت جس کو اسلام نے بڑا پیارا نام سے نوازا تھا، ماں، بیٹی، بہن، بیوی، پھوپھی، خالہ، یہ عورت کی شان کے رشتے ہیں. لیکن مغرب کے ہاں نہ ماں، نہ بہن، نہ بیٹی، نہ بیوی، وہاں عورت کا ایک ہی نام ہے، گرل فرینڈ. وہ اسی نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. آج کسی کے ساتھ ہے تو کل کسی کے ساتھ ہے. عورت کو عزت کے آسمان سے اتار کے ذلت کی دلدل کے اندر یورپ کا معاشرہ پھینک چکا ہے. اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یورپی معاشرے کے اندر عورت ایک ٹشو بن چکی ہے. ٹشو کو کمرے میں رکھا جاتا ہے لیکن استعمال ہونے کے بعد اس کو کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے. وہاں عورت کو گرل فرینڈ بنایا جاتا ہے اور جب دل بھر جاتا ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے. ان کا معاشرہ کھوکھلا ہو چکا ہے، معاشرتی اقدار مر چکی ہے، اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے، بے حیائی کا دور دورہ ہے. ایک نئی مسلمان ہونے والی عورت وہ اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتی ہے کہ میری ماں سے میری کسی مسئلے پہ لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا. میری سگی ماں نے مجھ سے انتقام لینے کا کیا ذریعہ اپنایا کہ میرے بوائے فرینڈ کو مجھ سے ہٹا کے اپنے ساتھ لگا لی اور وہ جو اس کا داماد بنتا تھا اس کو لے کے بھاگ لی. سور کا گوشت کھا کھا کر یہ اسی جانور کی حرکتوں پہ اتر آ چکے ہیں. مسلمان اس کو یہ ظالم اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو جو چیز ان کے معاشرے کو ہلاک کرنے کا سبب بنی ہے، بے حیائی، بے پردگی، عورت کو بازاروں کی زینت بنانا، عورت کو بے پرد کر کے دکانوں پہ سجانا، اب وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم ہلاک ہوئے ہیں، ہمارا معاشرہ برباد ہوا ہے، مسلمانوں کا معاشرہ بھی برباد کر دیا جائے. اور کتنے ہی وہ مسلمان ہیں جو مغرب زدہ ہیں، جن کا نام تو اسلامی ہے لیکن ان کے اعمال اسلامی. وہ کفار کے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے رالیں ٹپکتی ہیں. ان کی تمنا ہوتی ہے کسی طرح کفار کے معاشرے کا وہ گند، وہ رذیل حرکتیں کاش یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی دور دورہ ہو جائے. وہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان معاشرے کے اندر بے پردگی اور بے حیائی کی کوئی جگہ نہیں ہے. مسلمانوں کا معاشرہ عزت داروں کا معاشرہ ہے. مسلمانوں کے معاشرے میں عورت کو بڑی شان دی گئی ہے. انہوں نے تو عورت کو ذلیل کیا ہے، اور اسلام میں عورت کا کیا کہنا؟ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا ساری کی ساری متاع ہے اور بہترین متاع نیک عورت ہے. انہوں نے تو عورت کو گرل فرینڈ بنایا اور پھینک دیا، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام
فرماتے ہیں دنیا والوں تمہاری دنیا میں سے مجھے خوشبو اور عورت بہت پسند ہے. نیک بیوی اللہ کے نبی کو پسند تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کو اللہ نیک بیوی عطا فرما دے اس کا آدھا دین پورا ہو گیا, باقی آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے. یہ عورت کی شان جو اسلام اس کو دیتا ہے. لیکن آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس معاشرے کی طرف دوڑ رہے ہیں جہاں پہ سورج بھی غروب ہو جاتا ہے. مشرق کو چھوڑ رہے ہیں اور مغرب کی اندھی تقلید کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. لیکن مسلمان عورت سوچئے اللہ کے لیے, کیا مسلمان عورت بازار کی زینت بننے کے لیے آئی ہے؟ کیا مسلمان عورت بن ٹھن کے سنور کے 2-2 روپے کا سامان بیچنے کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا مسلمان عورت اس کو اس کے دین نے کوئی آداب نہیں سکھائے ہیں؟ کیا مسلمان عورت کا مقام ذلت کی دلدل میں اتنا گر چکا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے معاشرے میں ہونے والی بد اخلاقیوں کو اپنے اوپر لاگو کرے, اپنی چادر عصمت کو اتار پھینکے, بے حیائی کے لباس کو پہن کر بے پردہ ہو کر بازاروں کے اندر نکل آئے؟ یہ سوچ رکھنے والوں کے دل میں غیرت اسلامی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام تو بڑا غیرت مند دین ہے. مسلمان خاوند اپنی بیوی کا حاکم, اپنی بیوی کا ذمہ دار, یہ اپنی اس عزت کے بارے میں کتنا غیرت مند ہوتا ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان سے اندازہ کیجئے. آپ پوچھتے ہیں اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو بیٹھے ہوئے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ سیدنا سعد قریبی بیٹھے تھے, کہا اللہ کی قسم دونوں کی گردن کو کاٹ ڈالوں گا. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی فرماتے ہیں سعد کی غیرت پہ تعجب نہ کرو, محمد کی غیرت سعد کی غیرت سے زیادہ ہے. رب کی غیرت محمد کی غیرت سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسلامی معاشرہ ہے. یہ عورت کا وہ مقام ہے کہ اس کی عزت کا رکھوالا اس کا خاوند ہے, جو اسے غیر کے ساتھ رنگ رلیے منانے کی اجازت نہیں دیتا, سج دھج کے اس کو اپنے منہ دکھانے کی اجازت نہیں دیتا. یہ اس کی عزت ہے, یہ اس کی غیرت ہے. اسی لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قتل دون عرضه فهو شہید, جو اپنی عزت بچاتے ہوئے اگر مارا جاتا ہے اس کی موت شہادت کی موت ہے. جنہوں نے کفار کے معاشرے کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھا اور اپنے مسلمان معاشرے کے اندر وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں بے پرد ہو جائیں, مسلمان عورتیں دکانوں کی زینت بن جائیں, مسلمان عورتیں اپنے چہرے کے نقاب کو اتار پھینکیں, میک اپ زدہ اس چہرے کو نوجوانوں کے سامنے کھولے تاکہ زنا, بدکاری, بے حیائی کا بازار گرم ہو. ان کو آئیے ہم اسلام کی غیرت کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں. ایک مسلمان عورت ایک یہودی کی دکان سے سامان لینے جاتی ہے. پردے میں ان کا جسم, ان کا چہرہ چھپا ہوا ہے. وہ یہودی کہتا ہے کہ اپنا منہ تو کھولو. کہا وہ اس وقت ہم منہ کھولا کرتی تھی جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, اب تو چہرے چھپانے کا, پردہ کرنے کا حکم ہے. وہ یہودی بہانے سے ان کی چادر کو کسی کیل میں پھنسا دیتا ہے. یہ سودا لے کے اٹھتی ہے تو ان کا نقاب اتر جاتا ہے, چہرہ ننگا ہو جاتا ہے. اس مسلمان عورت کی زبان سے نکلنے والے جملوں پہ غور کیجئے. جن کی بیوی بے پرد ہو کے بازار میں غیر مردوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتی ہے اور اس کے غیرت نامی چیز میں چنگاری نہیں جلتی, جس کی بیوی بے پرد ہو کے چہرہ کھول کے لوگوں کے ساتھ تنہا سفر کرتی ہے اور غیرت نامی چیز میں اس کے کوئی طوفان نہیں اٹھتا, وہ اس عورت کے جملے پہ, اس صحابیہ کے قول پہ غور کرے. کہتی ہے واہ اسلاما, ہائے میرا اسلام برباد ہو گیا, ہائے میرا اسلام
ایک صحابی قریبی دیکھتے ہیں اس منظر کو, غیرت جاگتی ہے, تلوار اٹھاتے ہیں, اس یہودی کی گردن کو کاٹ ڈالتے ہیں. یہودیوں نے آگے بڑھ کر اس شخص کو, اس صحابی کو قتل کیا, اور یہی واقعہ بنیاد بنی بنو قینقاع یہودیوں کے قبیلے کو محمد کریم نے پھر مدینے سے باہر نکال دیا. یہ غیرت ہے اسلام کی, یہ مومن کی غیرت ہے. عزت آپ کی ہے, رکھوالے آپ ہیں. آپ کی عزت کوئی اور دیکھے, بے پرد ہو جائے, چہرہ کھول لے, غیروں کے سامنے آ جائے, مومن اس کو کیسے برداشت کرتا ہے؟ آئیے ہم آپ کو مسلمان عورت کے لیے اسلام نے جو آداب سکھائے ہیں وہ آداب بیان کرتے ہیں. اسلام نے مسلمان عورتوں کو جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا. آپ دیہات میں رہنے والے دیکھتے ہوں گے, جنہوں نے بکریاں پالی ہوتی ہیں وہ صبح ہی بکریوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ بکریاں سارا دن گلیوں میں چرتی رہتی ہیں, ڈھیر سے کھانا کھاتی رہتی ہیں, گھاس اٹھاتی رہتی ہیں, کچرے میں منہ مارتی رہتی ہیں, اور سورج غروب ہونے کے وقت وہ بکریاں اپنے گھر میں لوٹ آتی ہیں. بکریوں کو تو اس طرح آوارہ چھوڑا جا سکتا ہے, عزت کو آوارہ چھوڑا. وہ بھی کوئی عزت مند ہے جس کو یہی نہ پتا ہو میری بیوی کب نکلی گھر سے, کیسے نکلی, کس کے ساتھ نکلی, کہاں گئی, کب آئی. اس نے اس کی مہار چھوڑی ہوئی ہے. تم نے جو لانا ہے خود بازار سے جا کر لے آؤ. نہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ پردہ کرتی ہے یا بے پرد ہے, کس کے ساتھ گئی ہے, کس کے ساتھ آئی ہے. گدی آزاد ہے, اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے, ہماری اپنی ذاتی زندگی ہے. مسلمان کبھی اس طرح کا آزاد نہیں ہوا کرتا. یہ کفار کے معاشرے میں تو آزادی ہے. مسلمان معاشرہ مسلمان عورتوں کو, مسلمان مردوں کو آداب کیا سکھاتا ہے؟ آئیے قرآن حکیم مسلمان عورتوں کو پہلا ادب سکھا رہا ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے مسلمان مردوں, جب تم عورتوں سے جن سے پردہ کرنا لازم ہے, جب ان سے تم سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. پردہ کس سے لازم ہے؟ مسلمان عورت کا ہر اس مرد سے پردہ لازم ہے جس سے کسی کنڈیشن میں نکاح ہو سکے. جس سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا اس سے پردہ نہیں ہے. باپ, بھائی, بیٹا, سگا بھتیجا, سگا بھانجا, اس میں خاوند کے بھتیجے اور خاوند کے بھانجے شامل نہیں ہے. عورت کا سگا بھتیجا, عورت کا سگا بھانجا, اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کا بیٹا, ان سے پردہ نہیں ہے. اس کا داماد, اس سے پردہ نہیں ہے. اور جس سے کسی کنڈیشن میں نکاح ہو سکے, پاسبل ہو. بھابھی سے نکاح نہیں ہو سکتا, بھائی مر جائے یا بھائی طلاق دے دے, عدت کے بعد دیور جیٹھ نکاح کر سکتے ہیں. جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے. اور جس سے پردہ ہے, اگر زندگی میں کبھی اس سے بات کرنی ہو تو اسلامی آداب عورتوں کے لیے کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, جب تم عورتوں سے کوئی چیز مانگو, ان سے کوئی بات کرنی پڑے, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. جب پردے کے پیچھے سے سوال ہوگا چہرہ کھلا ہوگا. جب پردے کے پیچھے سے سوال ہوگا تو چہرہ کھول کے عورت مرد کے سامنے آئے گی. اس کے اور اس سوال کرنے والے کے درمیان میں چادر ہوگی, پردہ ہوگا. یہ کیوں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ, یہ اس لیے حکم ہے تاکہ تمہارے دل بھی پاک رہے اور ان عورتوں کے دل بھی پاک رہے. اگر پردے کی یہ چادر درمیان سے ہٹ جائے گی اور آمنا سامنا ہوگا بے پردگی کی کیفیت میں, تو دلوں کے اندر پاکی رہنے کا چانس کم ہو جائے گا. اسلام مرد اور عورتوں کو گفتگو کرنے کی تمیز سکھا رہا ہے, بات کرنے کی تمیز سکھا رہا ہے کہ تم نے جب کلام کرنا ہے, کوئی کام ہو, کوئی بات ہو, کوئی ضروری مسئلہ ہو, تو چادر کے پیچھے سے, پردے کے پیچھے سے, آڑ کے پیچھے سے ان سے بات کرو. سوچئے پردہ اخلاقی بگاڑ سے بچاؤ کا کتنا بڑا ذریعہ ہے. چہرہ جب کھلتا ہے, آنکھیں جب چار ہوتی ہیں, تبھی برائی جنم لیتی ہے,
تبھی دل کے اندر وسوسے شیطان ڈالتا ہے، اور جب نہ چہرہ نظر آئے گا، نہ آنکھیں نظر آئیں گی، نہ آنکھیں چار ہوں گی، نہ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوگا، تو اخلاق باقی نہ رہیں گے۔ اسلامی معاشرہ اخلاقی اقدار کو برقرار رکھتا ہے، کفار کے معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل چکا ہے۔ دوسرا ادب قرآن حکیم کیا سکھا رہا ہے؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ جب تم سے کوئی بات کرے، پردے کے پیچھے سے کچھ کہے، کچھ مانگے، کوئی کلام ہو، تو پھر اس سے بات کرتے ہوئے نرم لب و لہجے میں بات نہیں کرنی، نرم لب و لہجہ نہیں استعمال کرنا، بلکہ اگر تم یہ نرم لب و لہجہ استعمال کرو گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس کے دل کے اندر بیماری ہے وہ اور پروان چڑھے گی کہ آج اتنی نرم آواز میں مجھ سے کلام کیا ہے تو کل پھر جاؤں گا، پرسوں پھر جاؤں گا، ہوڑے ہوڑے دال گل جائے گی۔ یہ شیطان کا بیج ہے جو بویا جا رہا ہے، اور قرآن اس کو یہی پہ روک رہا ہے پہلے سٹیپ پہ، کہ جب تم نے کلام کرنا ہے تو اتنی نرم آواز نہیں کرنی، لب و لہجے میں لوچ نہ ہو، نرمی نہ ہو، کہ کسی کے دل میں اگر کوئی بیماری ہے تو بیماری پروان نہ چڑھے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کرو تو معروف بات۔ میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں۔ دروازے پہ کوئی آیا، مسلمان کا گھرانہ ہو تو وہ مسلمان عورت مجبوراً آ کے اگر پوچھتی ہے، کوئی دروازے پہ آیا، بیل دی یا فون آ گیا، جی کون ہے؟ میرے خامن گھر پہ نہیں ہے، بعد میں فون کرنا، یہ معروف بات ہے، فون کر کے رکھ دیجیے۔ دروازے پر بیل ہوئی، بچوں کے ابو گھر پہ نہیں ہے، بعد میں آئیے گا، واپس آ گئی آپ۔ اور اگر دروازے پہ بیل ہو، جی کون؟ وہ آفس سے آتے ہی ہوں گے، میں بیٹھک کھولتی، بیٹھیے چائے بناتی ہوں، یہ معروف بات ہے۔ خامن گھر میں پہنچتا ہے، جی وہ بیٹھک میں مہمان بیٹھے ہیں، پہلے ان سے مل لیجئے۔ اس غیر مرد کو گھر میں بٹھایا کس نے ہے؟ یہ بیماری نہیں ہے، یہ شیطان کا راستہ نہیں کھولا ہے، یہ عزت کو تار تار کرنے کے لیے پہلا قدم نہیں اٹھایا ہے، تو اور کیا ہے؟ یہ شیطان کا جال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ مشہور جملہ ہے کہ عورت جتنے ادب و احترام سے بن سنور کے غیر مرد کے ساتھ بولتی ہے، اگر اپنے خامن سے بول لے، اور مرد جتنا سیدھا پدرا غیر عورت کو دیکھ کر ہوتا ہے، جی جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں حاضر ہوں، میں جی 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 بالکل فرمائیں، وہ جتنا سیدھا سادہ ہو کر ایک غیر عورت سے ملتا ہے، اتنے ادب و احترام سے اگر اپنی بیوی سے ملے تو اس گھر میں کبھی لڑائی۔ غیر مرد آتا ہے تو آواز میں نرمی بھی ہے، آواز میں لوچ بھی ہے، آواز میں ہمدردی بھی ہے، آواز میں پیار بھی چھلک رہا ہے، اور اپنا خامد آئے، تیرے سویرے کیا دی، ہلدی مکی ہے، منہ چک کے بڑھایا ہے، ہلدی کون لے آئے گا؟ اس کو آتے ہی دروازے پہ کھانے کے لیے پڑ رہی ہے۔ اپنی بیوی سے بات کرنی، فارغ نہیں ہوں میں، دوستوں میں بیٹھا ہوں، فون نہ کیا کرو، اور کسی اور محترمہ ہے، جی جی نہیں میں فارغ ہوں، فرمائیے آپ نے کیا کہنا ہے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ یہ وہ بیماری ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے زنا کا، جہاں سے آغاز ہوتا ہے بدکاری کا، جہاں سے آغاز ہوتا ہے بے حیائی کا۔ معاشرے کی اس تصویر کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو چھوٹا مسئلہ نہ سمجھیے۔ جب آپ نے ایسے نرم لوچ والے لہجے میں غیر مردوں کو منہ لگایا ہے تو شیطان نے پہلا کام آپ سے کروا لیا، اب اس کے لیے باقی کام اور آسان ہو جائیں گے۔ مجھے ایک شخص نے اپنا ذاتی مسئلہ فون کر کے سوال کر کے پوچھا، اس بے پردگی کا نتیجہ، اس نرم لب و لہجے کا نتیجہ، اس بے حیائی کے انداز کا نتیجہ۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بھابھی کے ساتھ 4 سال تک منہ کالا کرتا رہا ہوں۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ چہرہ کھلا رکھنے کی تحریک۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ بے پردگی کی تحریک۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ نرم لب و لہجے کی گفتگو۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک ڈائننگ ٹیبل پہ اکٹھے ہو کے کھانا کھانا۔ بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے، اس سے بھی کوئی پردہ ہے۔
دیور بیٹوں جیسا ہوتا ہے، اس سے بھی کوئی پردہ ہے؟ جس کو اللہ اور اس کا رسول ماں نہیں کہتا، تم کون ہوتے ہو ماں بنانے والے؟ یہ نرم لب و لہجے، یہ نرم گفتگو، یہ دیوروں کے ساتھ گپے، یہ خاوند کے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، یہ شیطان کا وہ جال ہے جس کے اندر جب مچھلی داخل ہو جاتی ہے اس کے نکلنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پہلے ادب پہ، پہلے سٹیپ پہ آپ کو روک رہا ہے کہ جب بھی گفتگو کرنی پڑے تو معروف بات کرو، تمہارا لب و لہجہ عام رکھا ہوا لب و لہجہ ہو کہ اگر کسی کے دل میں بیماری ہے بھی صحیح تو وہ نکل جائے، پروان نہ چڑھے۔ اور جب یہ کہا جائے گا جی چہرے کا تو پردہ ہی نہیں ہے، چہرے کے پردے کرنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یہاں آواز سے منع کیا جا رہا ہے، نرم گفتگو سے منع کیا جا رہا ہے، اور جب چہرے پہ لالی لگی ہو، سرخی لگی ہو، کاجل لگی ہو، سرموں سے سجا ہو، میک اپ زدہ کھلا چہرہ ہو، اور پھر یہ غیر مردوں کے سامنے آئے تو فتنہ کتنا بڑھ جائے گا۔ عورت کو اسلام حکم کیا دیتا ہے؟ تیسرا ادب اپنے سامنے رکھیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَ، قرار پکڑو، ٹکی رہو، لازم پکڑو، کس کو؟ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو۔ تمہارا ٹھکانہ تمہارا گھر ہے، تمہارا مقام تمہاری چار دیواری ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک عورتوں کا گھر ٹھکانہ تھا، اس گھر سے اسلام کے نام کو دنیا میں روشن کرنے والے پیدا ہوا کرتے تھے۔ جب تک عورت نے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے رکھا، اس کھوج سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے، اس کھوج سے احمد ابن حنبل پیدا ہوئے، اس کھوج سے امام شافعی پیدا ہوئے، اس کھوج سے امام بخاری پیدا ہوئے، اس کھوج سے امام مسلم پیدا ہوئے، اس بطن سے وہ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے علم سے، اپنے قلم سے دنیا میں پھیلا دیا۔ اور جب سے یہ عورت گھر کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر دنیا کے اندر، بازاروں کی زینت بننے کے لیے، عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماع میں بیٹھنے کے لیے میدان عمل میں نکلی ہے، تب سے امت کو محمد بن قاسم جیسا کوئی اور نظر، صلاح الدین ایوبی جیسا نظر نہیں آتا، ہائے جمالوں کرنے والے نظر آتے ہیں۔ وہ مائیں ہی مر گئیں، وہ کھوکھ خالی ہو گئی۔ وہ مائیں کون سی تھی؟ جو بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی تو ان کے زبان پہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ وہ رات کو اٹھ کو بھی بچے کو سینے سے لگاتی تھی تو پہلے وضو کرتی تھی، پھر بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ بعض مسلمان عورتوں کا قصہ حدیث تاریخ میں آتا ہے کہ جب ان پہ خاص ایام جس میں نماز سے بھی منع، اجازت چھٹی مل گئی، ان ایام کے اندر بھی ہوتی تو ہر نماز کے موقع پہ اٹھ کے وضو کر کے اللہ کا ذکر کرتی رہا کرتی تھی۔ اب تو دودھ پلانے کے لیے بچے کو چھاتی سے لگاتی ہے اور سامنے ڈش انٹینے پہ گندی فلمیں دیکھتی ہے۔ جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے اس کی دودھ کے ذریعے خوراک بن کے بچے کے پیٹ میں جا رہی ہے، یہ بعد میں بڑا ہو کے باز کرنے والا نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ اسلام عورت کو جو ادب سکھاتا ہے وہ اس کو چار دیواری کے اندر کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اپنے آپ کو یہاں پہ لازم پکڑو۔ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے نابلس میں کئی مہینے سفر کیا، قیام کیا، میں نے جمعے کے دن کے علاوہ کبھی عورت کو گھر سے باہر نہیں دیکھا، اس شہر کی گلیوں میں عورتوں کو نہیں دیکھا۔ جمعے کے دن وہ جمعے کے خطبے سے پہلے نکلتی اور مسجد ان سے بھر جاتی، وہ نماز ادا کرتی، امام کا خطبہ سنتی، روحانی اثر لیتی اور پھر اپنے گھروں میں داخل ہو جاتی، اور اگلے جمعے سے پہلے میں ان کو کبھی بازار میں دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوا۔ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے خاوندوں سے یہ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، باہر کے کام آپ کے ذمے ہیں، گھر کے کام میرے ذمے ہیں۔ اب عورتیں کیا کہتی؟ تینوں کوئی شے لینی آندی نہیں،
کپڑے لاتے ہو وہ پرانے ڈیزائن کے، جوتی لاتے ہو وہ پرانے ڈیزائن کی، زیور لاتے ہو تو ایسے مجد گلج پڑا ہوئے، اور تمہارا زیور کے تمہیں ڈیزائن ہی نہیں پتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بفرض محال اگر مان بھی لوں کہ کسی خاوند کو کپڑوں کے ڈیزائن اچھے لینے نہیں آتے، جوتی اچھی پسند کرنی نہیں آتی، پھر بھی میرا ایک سوال باقی رہے گا کہ اے مسلمان بہن، تو نے یہ لباس، تو نے یہ زیور، تو نے یہ جوتی پہن کے دکھانا کس کو ہے؟ یہ تو سوچئے، آپ نے یہ سارا کچھ کس کے لیے کرنا ہے؟ اگر اپنے مسلمان خاوند کے لیے کرنا ہے تو جو وہ شریف آدمی لے آیا ہے پہن کو اس کے دکھا دو، وہی لایا ہے نا۔ اگر تو آپ نے یہ سارا کچھ اپنے خاوند کے لیے زینت اختیار کرنی ہے، پھر جو کپڑے اس کو اچھے لگے، جو زیور اس کو اچھا لگا، جو جوتی اس کو اچھے لگی وہ لے آئی۔ اور اگر ارادہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بائک پر بیٹھوں گی، آؤٹنگ پہ جاؤں گی، موٹر سائیکل کے پیچھے، یہ آگے دیکھ کے گاڑی موٹر سائیکل چلا رہا ہوگا تو میں منہ کھول کے پیچھے سب کو دیدار کرواتے آؤں گی، تو پھر غیرت نام کی کوئی چیز تیرے دل میں ہے ہی نہیں۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ خاوند کا ذوق اتنا اچھا نہیں، آپ نے دکھانا کس کو ہے؟ آپ کی زینت کا حقدار کون ہے؟ اس زینت کا حقدار نہ تو محلے والیے ہیں نہ سہیلیے ہیں، اس زینت کا سارا حقدار خاوند ہے۔ ابن العربی رحمہ اللہ اور فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی وہاں بھی میں نے قیام کیا اور کئی پاک دامن عورتوں کو دیکھا جو اپنے حجروں سے کبھی باہر نہیں نکلتی تھی، موت نے ہی ان کے جنازے کو باہر نکالا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بات ملی، مجھ تک پہنچی کہ ان سے کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے آپ دوسری عورتوں کی طرح حج اور عمرے کرنے کیوں نہیں جاتی؟ تو مومنوں کی ماں نے کہا میں نے فرض حج بھی کر لیا ہے، عمرہ بھی کر لیا ہے، اب مجھے اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں قرار پکڑوں۔ میں نے فرض حج ادا کر لیا، فرض عمرہ کر لیا، اب مجھے حکم یہ ہے اپنے گھر میں قرار پکڑوں، میں اس گھر سے نہیں نکلوں گی۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مومنوں کی ماں کو پھر موت نے ہی ان کے جنازے کو باہر نکالا۔ یہ ہے اسلامی ادب، یہ ہے میری اور آپ کی بیوی، بیٹیوں، بہنوں، بچیوں کے لیے آئیڈیل عورتیں۔ ان کے پیچھے چلیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ ڈش اینٹینے، ٹیلی ویژن، فلمیں، گانے، ناچنے والیوں کو ہم نے اپنے گھروں کی زینت بنا کے اپنی معصوم بچیوں کو، معصوم پھولوں کو جن کے دل اور دماغ کے اوراق سفید تھے، وہاں پہ ہم نے کن کی تصویر بطور آئیڈیل فٹ کر دی؟ کیا وہ رسول اللہ کی بیوی ہے؟ کیا وہ رسول اللہ کی بیٹیوں کی سیرت ہے جو آپ کے بچوں کے سینوں پہ فٹ ہو گئی، یا وہ ناچنے والیوں، اداکاراؤں کی سیرت ہے؟ فیصلہ آپ کر لیجئے کہ آپ کی بیٹی کس راہ پہ چلے گی۔ عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا رات کے وقت اپنے گھر سے نکلا کرتی تھی مسجد کے لیے، پھر نکلنا چھوڑ دیا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ پہلے جایا کرتی تھی پھر آپ نے جانا چھوڑ دیا؟ کہا اب وقت میں، لوگوں میں، معاشرے میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے، بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے خیر والا ماجرا تھا، میں جایا کرتی تھی، اب معاشرے کی ہوا بدل رہی ہے تو میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ صحیح ابن خزیمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، سنیے، یاد کیجئے، اپنی مسلمان بہنوں کو سنائیے، مسلمان بیٹیوں کو سنائیے، اپنی مسلمان بیویوں کو سنائیے، ان کو ان کے پیارے حبیب کے جملے یاد کروائیے۔ آپ فرماتے ہیں وہ عورت سب سے زیادہ اپنے رب کے چہرے کے قریب ہوتی ہے، وہ عورت سب سے زیادہ اپنے رب کے چہرے کے قریب ہوتی ہے جو اپنے گھر کے کسی اندرونی حصے میں بیٹھی رہتی ہے۔ جو مسلمان عورت اپنے گھر کے اندرونی حصے میں بیٹھی رہتی ہے وہ اللہ کے چہرے کے قریب ہوتی ہے، یعنی اللہ کے ہاں اس کی عزت، اس کی شان، اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔
اب سوچ لیجئے کہ ہم اپنی عورتوں کو کتنی آزادی دے رہے ہیں، ہم نے ان کو کیسا ماحول دیا ہوا ہے، ہم نے ان کے لیے کیا ضابطۂ اخلاق مرتب کر کے ان کے حوالے کیا ہوا ہے کہ یہ کام کرو گی تو میں ناراض نہیں ہوں گا۔ کیا ہم نے ان کو یہ سیرت پڑھائی ہے؟ کیا ہم نے ان کی یہ تربیت کی ہے؟ کیا ہم نے ان کو یہ واقعات سنائے ہیں؟ کیا ہم نے ان احادیث سے ان کو روشناس کرایا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی عورت کی سب سے زیادہ نماز وہ پسند ہوتی ہے جو اپنے گھر کے سب سے تاریک حصے میں ادا کرے۔ اللہ کو کسی عورت کی سب سے زیادہ وہ نماز پسند ہے جو وہ عورت اپنے گھر کے تاریک اندھیرے والے حصے میں چھپ کے ادا کرتی ہے۔ نماز کے لیے اسے حکم ہے کہ وہ تاریک کمرے میں جا کے ادا کرے۔ پانڈا مارکیٹ شاپنگ کرنے کے لیے اس کو اجازت ہوگی کہ خود ہی جا کے چلی کے ڈرائیور کے ساتھ ہو کے پھیرا مار کے شاپنگ کر کے گھر میں آ کے خامن کے منہ پہ بل مارے؟ اتنی شاپنگ آپ نے 1000 کی تھی، میں تو 900 کی کر کے آئی ہوں، 100 ریال ڈسکاؤنٹ ہوا ہے۔ جہاں غیرت کا جنازہ نکل جائے وہاں 100 ریال کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی۔ کائنات کی قیمتی ترین چیز مسلمان عورت ہے، پاکیزہ بیوی ہے، اس کی حفاظت کیجیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی کے پاس 50 ریال ہو تو اس جیب میں رکھے گا، 100 ریال ہو بٹوے میں ڈالے گا، 500 1000 1500 2000 ہو وہ شلوار کی جیب میں زپ لگا کے اس میں رکھے گا۔ جتنا قیمتی ہوگا اتنا اس کو، کسی کی شلوار میں زپ والی جیب نہ ہو نیفے چی توڑ لے گا، دیکھتے نہ جان کی تھے 1000 ریال پائی، مہینے دی تنخواہ ہے، چھپاؤ گے یا نہیں؟ کیا معنی اس کا، کیا مطلب اس کا؟ جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی اس کی سیکورٹی، اتنا اس کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ تو 1000 ریال ہے، 500 ریال ہے، 1500 ریال ہے، 5000 ریال ہے۔ پیارے حبیب دنیا کی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز کسے قرار دے رہے ہیں؟ نیک بیوی کو۔ اس کو ننگے منہ کر کے بازار گھمایا جا سکتا ہے، اس کو دوستوں کے سامنے بن ٹھن کے تیار کر کے ہاف بازو کپڑے پہنا کے منہ کھول کے ہاتھ کھول کے پاؤں کھول کے بازویں کھول کے غیر محرم لوگوں کی مجلسوں کی زینت بنایا جا سکتا ہے۔ اسلامی آداب یاد کیجئے جو مسلمان عورت کے لیے اللہ کی شریعت بیان کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک صحابیہ سے کہتے ہیں میں جانتا ہوں تمہیں میرے ساتھ نماز پڑھنا بہت پسند ہے۔ یہاں ماجرا نماز کا بیان ہو رہا ہے، یہاں ماجرا پیارے نبی کے ساتھ مسجد رسول میں جا کے نماز ادا کرنے کا ہے، آؤٹنگ کا نہیں، شاپنگ کا نہیں، الیکشن کا نہیں، کمپین چلانے کا نہیں، جلوس نکالنے کا نہیں، نعرے لگانے کا نہیں، شادیوں کے اندر مخلوط اجتماع کا نہیں، رقص اور ساز کی محفلوں کو آباد کرنے کا نہیں، ساز اور گانے کی مجلسوں کی رونق بننے کا نہیں، دلہن بنا کے دلہن سجا کے غیر مردوں کے سامنے صوفے سیٹ پہ لے آ کر بٹھانے کا ماجرا نہیں ہے۔ نماز نماز نماز، وہ بھی رسول اللہ کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری صحابیہ مجھے پتا ہے تجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ تو میرے پیچھے آ کے نماز پڑھے، لیکن تمہاری وہ نماز زیادہ بہتر ہے جو تم اپنے گھر کے اندرونی کمرے میں ادا کرو۔ تمہاری وہ نماز زیادہ بہتر ہے جو اپنے گھر کے اندرونی کمرے میں ادا کرو، اس کے بعد وہ نماز جو اپنے گھر کے کسی بیرونی کمرے میں ادا کرو، اس کے بعد وہ نماز ثواب میں کم ہے، اس کے بعد وہ نماز ثواب میں کم ہے جو تم اپنے محلے کی مسجد میں پڑھو، اور اس کے بعد وہ نماز جو تم رسول اللہ کی مسجد میں پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔
سب سے بہتر نماز کون سی ہے؟ جو اپنے کمرے کے، اپنے گھر کے اندرونی کمرے میں تاریک حصے میں پڑھے، اس سے کم درجے والی گھر کے بیرونی کمرے میں پڑھے، اس سے کم درجے والی محلے کی مسجد میں پڑھے، اور اس سے کم درجے والی کہ وہ رسول اللہ کی اقتداء میں مسجد رسول میں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو نمازوں کا معاشرہ ہے، اور ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے اندھیروں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، مغربی معاشرے کی مغرب زدہ ذہنیت کے شکار ہو رہا ہے کہ عورت کے لیے یہ تصور ہی نہیں ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے محرم کا اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جا رہا ہوں، بیوی میری حج کے لیے جا رہی ہے۔ آپ اسے فرماتے ہیں جہاد پہ جانے کے ارادے کو چھوڑ دے، یہاں غزوے سے نام کٹوا دے اور اپنی بیوی کے ساتھ جا اور اس کے ساتھ اسے حج کروا۔ آئیے شریعت اسلامیہ مسلمان عورت کو کیا تعلیم دیتی ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے، مالک کا ارشاد ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو۔ قدیم زمانہ جاہلیت میں عورت اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار کرتی تھی۔ سب سے زیادہ بناؤ سنگھار کہاں ہوتا ہے؟ جی، سب سے زیادہ عورت اپنے جسم کے کون سے حصے کو سجاتی ہے؟ جی بول دے نہیں، چہرہ سب سے زیادہ۔ جتنی خوبصورتی کی کوشش کرتی ہے وہ نئے سے نئے سٹائل میں کاجل لگانے کی کوشش کرے گی، نئے سے نئے کلر کی لپسٹک لگانے کی کوشش کرے گی، اعلیٰ سے اعلیٰ فیس پاؤڈر ڈھونڈے گی، اعلیٰ سے اعلیٰ لپ لائنر ڈھونڈے گی۔ وہ جتنا اپنے منہ کو سجاتی ہے، گوٹے گٹوں کو، سب سے زیادہ زینت کی جگہ کون سی ہے؟ اور قرآن منع کر رہا ہے اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کرو۔ ابھی بھی لوگ کہیں گے چہرہ چھپانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب یہ پردے کے احکام آئے تھے، جو ان حکموں کے آنے سے پہلے جسم کو تو مسلمان عورتیں چھپاتی تھی نا، کوئی نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ عورتیں بالکل ننگی ہو کے بازاروں میں چلتی تھی۔ جسم تو ان کا چھپا ہوا ہوتا تھا، جسم پہ ان کے لباس ہوتا تھا، قمیص ہوتی تھی، کپڑے ہوتے تھے۔ پردے کے جب احکامات آئے تو کیا چیز چھپانے کا حکم دیا گیا جو اس وقت کھلی تھی؟ جسم تو پہلے بھی چھپتا تھا، جسم پہ قمیص، لباس، دوپٹہ تو پہلے بھی ہوتا تھا۔ پردے کے جو احکامات آئے ہیں تو کس چیز کو چھپانے کا حکم دیا ہے اسلام نے؟ اس چیز کو جو اس حکم کے آنے سے پہلے اوپن تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سوائے چہرے کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان حکموں کے آنے سے پہلے ہاتھ ننگے ہوتے تھے، چہرہ ننگا ہوتا تھا، پاؤں ننگے ہوتے تھے۔ جب پردے کے احکامات آئے، جو چیز ان حکموں سے پہلے کھلی تھی اس کو چھپانے کا حکم آیا۔ مولوی فتویٰ جاری کر دیتے چہرہ چھپانے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں عورت کا اپنا چہرہ اور جسم کے محاسن کو ظاہر کرنا تبرج ہے، ساتھ ساتھ اس کی نگاہوں سے حسن نظر یعنی اشتیاق چھلکتا ہو۔ اپنے چہرے کو کھولنا، اپنے جسم کے اعضاء کو ظاہر کرنا، آنکھوں سے اشتیاق کی نظروں سے غیروں کی طرف دیکھنا، یہ زمانہ جاہلیت کی عادات تھی جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ لسان العرب میں ہے عورت کا اپنے چہرے کو ننگا کرنا ہی تبرج ہے، چہرے کو ننگا کرنا ہی وہ فعل ہے جس سے اسلام منع کر رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت کا رواج یہی تھا کہ آزاد عورت اور لونڈی دونوں قمیص اور دوپٹہ لیے ہوئے باہر نکلا کرتی تھی اور اپنے چہرے کو کھلا رکھتی تھی۔ جسم پہ تو قمیص ہوتی تھی، جسم پہ تو لباس ہوتا تھا، جسم کو تو چادریں چھپاتی تھی، چہرہ ان کا ننگا رہتا تھا۔ اسلام نے جب پردے کے احکامات جاری کیے تو اس چہرے کو چھپانے کا حکم دیا۔ بہقی میں یہ روایت موجود ہے شر نساؤکم
المتبرجات شر نساؤکم، تمہاری سب سے شریر عورتیں کون سی ہیں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، تمہاری عورتوں میں سب سے شریر عورتیں وہ ہیں جو بے پردہ گھومتی ہے، جو بے پرد ہو کر گھومتی ہے، جن کے چہرے کھلے ہیں، جن کے ہاتھ کھلے ہیں، جن کا لباس مختصر ہے، جن کے سر پہ چادریں نہیں ہیں، منہ پہ اوڑھنیاں نہیں ہیں، بے پرد ہو کے گھوم رہی ہیں، یہ بدترین عورتیں ہیں، یہ شریر ترین عورتیں ہیں۔ سوچئے جن عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریر ترین عورت کہہ رہے ہیں، کہیں یہ عورت آپ کے اور ہمارے گھر میں تو موجود نہیں ہے؟ اگر ہے تو آپ پر ذمہ داری ہے، سب سے پہلے اس کی اصلاح کیجئے، قرآن و حدیث کے دلائل سنائیے، پیار اور محبت کی فضا میں اس کو قائل کیجئے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر آپ اسے بھیڑ بکری کی طرح چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے آپ بھی گنہگار ہیں۔ پانچواں ادب ارشاد باری تعالیٰ ہے، غور کیجئے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے خامندوں کے۔ تمہارے خامند، تمہارے محرم رشتہ دار، ان کے سامنے تم اپنی زینت کو کھول سکتے ہو، اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے۔ اب زینت دو طرح کی ہے، ایک پیدائشی زینت ہے، جیسے چہرہ، ہاتھ، یہ پیدائشی زینت ہے۔ عورت کے جسم میں خوبصورت حصہ اس کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، یہ پیدائشی زینت والی چیزیں ہیں۔ اور مصنوعی زینت کیا ہے؟ وہ سرما لگانا، خضاب لگانا، زیور پہننا، یہ مصنوعی زینت ہے۔ کاجل لگایا ہوا ہے آنکھوں میں، سرما لگایا ہوا ہے، زیور پہنا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، یہ مصنوعی زینت ہے۔ چہرہ بھی زینت ہے، ہاتھ بھی زینت ہے، زیور بھی زینت ہے، میک اپ بھی زینت ہے، اور زینت غیر محرم رشتہ داروں کے سامنے کھولنے سے مالک نے منع کر دی ہے۔ چھٹا ادب مسلمان عورت کے لیے قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اس طرح زور زور سے پاؤں کو زمین پہ نہ مار کر چلو کہ تمہاری پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے۔ کسی نے پاؤں میں پائل پہنی ہے، کوئی زیور پہنا ہے، تو وہ پاؤں کو زور زور سے زمین پہ مار کے، کیوں؟ ایک آدمی جا رہا ہے، جب اس کے قریب سے کوئی ایسی عورت گزرے جس کے پاؤں میں زیور ہے، پائل ہے، اور وہ چھنکار اس کی گونجے گی، اے بابا بھی جی ہوئے گا تو ایک باری تو مڑ کے دیکھے گا ہی، نظر ڈالے گا اس پہ۔ تو عورت کا یہ عمل اس مرد کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے۔ اس کام سے اسلام نے، اس کام سے قرآن نے منع کیا ہے کہ اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ نہ مارو، تمہاری خفیہ زینت ظاہر نہ ہو، تمہارا زیور، اس کی چھنکار غیر مردوں کو تمہیں اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ اگر کوئی زیور نہیں پہناتا تو اپنی بیوی کے لیے جوتی جب پسند کرتا ہے تو پینسل ہیل والی جوتی پسند کرتا ہے، ایک بالش جتنی اس کی ہیل ہوتی ہے، پینسل لمبی سی، اور وہ جب چلتی ہے ٹک 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 ٹک، 4 مارکیٹوں میں آواز گونجتی ہے۔ کوئی فتنہ جا رہا ہے، کوئی اپنے طرف متوجہ کرنے والی جا رہی ہے۔ کہاں گئی اس مرد کی غیرت جس کی بیوی اس کے ساتھ چل رہی ہے اور اس کی جوتیوں کی آواز 50 بندوں کو اس کی طرف دیکھنے پہ مجبور کر رہی ہے؟ اس کے پلے بھی غیرت ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے میں غیرت مند مسلمان ہوں۔ اسلام تو عورت کو زور سے پاؤں مارنے سے منع کر رہا ہے، خفیہ زینت ظاہر نہ ہو، اور جو ہیل کی جوتی پہن کے مارکیٹوں میں آؤٹنگ کر رہی ہے، لینا دینا کچھ نہیں، جمعرات ہے، چھٹی کا دن ہے، آؤ چکری مار آئے۔ حالانکہ یہ بازار کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، محمود جگہ نہیں ہے، یہاں پہ فتنہ ہے، یہاں پہ شیطان ہے، شیطان کے جال ہے، سوائے مجبوری کے وہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جب اس طرح کا لباس، اس طرح کا ڈریس، اس طرح کے شوز عورت پہن کے جائے گی، وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی اور اسلام کے ادب کے خلاف چلے گی۔
ساتواں ادب جو بہت سے شرعی نصوص سے حاصل ہوتا ہے، وہ عورت کے لیے اسلام کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اپنا پردہ کرنے میں مبالغہ کرے، زیادہ سے زیادہ حریص ہو کہ میرا پردہ غیر محرم کے سامنے نہ کھلے۔ مسند احمد میں سیدنا اسامہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا، فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹی چادر پہنائی۔ آپ کو وہ چادر سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ وارضا نے تحفۃً دی تھی۔ میں نے وہ چادر اپنی بیوی کو پہنا دی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسامہ وہ چادر نہیں تم پہنتے، وہ چادر کدھر ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر تو میں نے اپنی بیوی کو دے دی۔ ایک موٹی چادر اللہ کے پیارے حبیب نے سیدنا اسامہ کو تحفہ دی، جو آپ کو سیدنا دحیہ کلبی نے تحفہ دی تھی۔ آپ نے پوچھنے پر جواب مل رہا ہے اپنی بیگم کو ہدیہ دے چکا ہوں، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو، اسے حکم دو وہ اس چادر کے نیچے بھی ایک کپڑا سی لے۔ اسے حکم دو وہ چادر کے نیچے کیا کرے؟ ایک کپڑا اور سی لے۔ ہو سکتا ہے مجھے ڈر ہے کہیں اس اکیلی ایک چادر کے پہننے سے اس کے ہڈیوں کا حجم واضح نہ ہوتا ہو، اس کے جسم کے اعضاء نظر نہ آتے ہوں، اس کے نیچے بھی ایک چادر لگائے، ڈبل چادر کر لے، اس سے اپنے جسم کو چھپائے۔ یہ نبی حکم دے رہے ہیں۔ ہم اپنی بیگم کا برقع پسند کرتے ہوئے کون سا کرتے ہیں؟ جس کے اوپر نگ لگے ہوئے ہوں، جس پہ مکیش کا کام کیا ہوا ہو، جس پہ ستارے پھول بوٹے بنے ہوئے ہوں۔ اپنی عورتوں کے لیے زینت سے بھرپور پردہ کے لیے وہ برقع خریدنے والوں، کیا آپ اسلام کے آداب کا خیال رکھ رہے ہیں؟ ارے برقع کیوں پہنا جاتا ہے؟ اندر کے لباس کو چھپانے کے لیے۔ برقعے کا مقصد کیا ہے؟ اندر کی زینت چھپ جائے۔ اندر پہنا ہوا 1000 روپے کا سوٹ، برقع لیا ہے 5000 کا، اس پہ مکیش کا کام ہوا ہے، اس پہ نگ لگے ہوئے ہیں، اس پہ ستارے ہیں، اس پہ موتی ہے، اس پہ زری کا کام ہے، وہ دور سے چلکتا ہے، چمکتا ہے، دھوپ کے اندر لائٹنگ اس کی گونجتی ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرح متوجہ نہیں کرتی۔ اور لعنت ہے اس عورت پر جو لوگوں کی طرح متوجہ ہو یا لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرے، وہ ملعون عورت ہے۔ اور جو اس کو برقع خرید کے دے رہا ہے حاجی صاحب، اس کے اوپر اس لعنت کا کوئی حصہ نہیں آئے گا۔ اس کو یہ ڈریس پہنایا کس نے ہے؟ اس ڈریس کی پیمنٹ کی کس نے ہے؟ اپنی حلال کمائی سے کون ہے جو اپنی بیوی کو ایسا لباس لے کے دے رہا ہے جو پردے کی بجائے بے پردگی کا سبب ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اپنی بیوی کو حکم دو اس کے نیچے چادر لگائے، ایک کپڑا اور سیے تاکہ اس کے جسم کی ہڈیاں واضح نہ ہو، جسم کے اعضاء واضح نہ ہو۔ عبداللہ بن ابی سلمہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا نے لوگوں میں چادریں تقسیم کی، پھر فرمایا یہ چادریں اپنی بیویوں کو مت پہنانا، یہ چادریں اپنی بیویوں کو مت پہنانا۔ ایک شخص نے کہا امیر المومنین میں نے وہ چادر اپنی بیوی کو پہنا دی، میری بیوی نے اس کو پہن لیا، اور گھر کے کام کاج میں چلتے پھرتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا، اس کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا، اس کا جسم نہیں چھلک رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جسم اگرچہ نہ بھی چھلکتا ہو لیکن جسم کے نشیب و فراز تو واضح ہوں گے۔ وہ چادر پردے کے قابل نہیں ہے، اگر جسم اس میں سے نظر نہیں آ رہا تو کم از کم اس کے جسم کی بناوٹ، اس کے جسم کے اعضاء وہ ضرور نظر آئیں گے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ الا من رحم ربی، جس کو اللہ بچائے تو بچائے۔ لون کے سوٹ، کاٹن کے سوٹ کس قسم کے کہ عورت پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہے۔ کاٹن لون اتنی باریک کہ اس میں سے اس کی ٹانگیں نظر آ رہی ہے، اس کا جسم نظر آ رہا ہے، اور سلائی کرواتے ہوئے بی بی صاحبہ اتنی ٹائٹ فٹنگ پہ لباس پہنتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ بازاروں میں پاکستان میں رہتے ہوئے نظر پڑ جاتی تھی، ایسی
لباس پہننے والی بھی دیکھی جن کو دیکھ کر میں سوچا کرتا تھا یہ پینٹ پجامہ بی بی نے پہننا کتنی مشکل سے ہوگا. پوری ٹانگ کے ساتھ ٹائٹ، پہننے کے لیے بھی 2 بندے چاہیے، اتارنے کے لیے بھی 2 بندے چاہیے. یہ کس معاشرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ہم؟ سیدہ کائنات بنت رسول خاتون جنت حسنین کی نانا علی کی زوجہ کہہ رہی ہے علی جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا. علی پوچھ رہے ہیں اے رسول کی لاڈلی بیٹی، اے جنت کی عورتوں کی سردار، اے جنت کے نوجوان حسن و حسین کی ماں، تیرا جنازہ رات کو کیوں اٹھاؤں؟ کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی فاطمہ کے جنازے کی چادر پر بھی غیر محرم کی نظر پڑ جائے. ہم نے اپنی بچیوں کے سامنے فاطمہ تو زہرا کو رکھا ہے یا نور جہاں کو رکھا ہے؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کی آئیڈیل ناچنے والی ہے، گانے والی ہے، تھرکنے والی ہے، 1000 لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی، 1000 کی طرف خود متوجہ ہونے والی ایسی بدکارہ عورت کی سیرت اپنی بچیوں کے سینے میں جگائی ہے یا مصطفیٰ کی پیاری لخت جگر کی سیرت جگائی ہے؟ اللہ کے لیے صرف نماز رونے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ایک ایک مسئلے میں روشن نور کا منارہ ہے. امام بہقی فرماتے ہیں اس اثر کا موصول سند کے ساتھ شاہد موجود ہے. صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے، سنیے. آپ فرماتے ہیں کچھ جہنمی عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ عورتیں لباس پہنیں گی مگر برہنہ ہوں گی. لباس پہنیں گی مگر برہنہ ہوں گی. کیا مطلب؟ وہ لباس اتنا ٹائٹ ہوگا، اتنا فٹنگ پہ ہوگا کہ پہننے کے باوجود اس کے جسم کا ایک ایک انگ نظر آئے گا. وہ لباس اتنا باریک ہوگا، پہننے کے باوجود جسم صاف چھلکتا ہوا نظر آئے گا. ہمارے ہاں نہیں چلتے نیٹ کے لباس، نیٹ کا ڈریس، لون کے باریک لباس، پہننے کے باوجود جسم نظر آ رہا ہے. یہ وہ عورتیں ہیں جن کا جہنمی ہونے کا ذکر محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اپنی اداؤں سے خود ان کی طرف مائل ہونے والی، ان کے سر اونٹنے کی کوہان کی مانند ہو گئے. فرمایا پیارے حبیب نے، یہ مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ شیخ و مرشد کی بات نہیں ہے، یہ بلال کے آقا محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی بات ہے جن کی بات نہ مانی جائے تو جنت مل سکتی، جن کی نبوت پہ ایمان نہ لایا جائے تو مومنوں میں نام لکھا جا سکتا. آپ نے فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی. لوگوں کی طرح مائل ہونے والی، لباس پہن کر ننگی رہنے والی، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی، نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو میلوں سے آئے گی. اس سے بڑی بھی بدنصیبی کوئی ہوگی؟ اے مسلمان بہن، زندگی کے 4 دن کے لیے، دنیا کی 4 دن کی رنگینی کے لیے کفار کے معاشرے کی طرف دیکھ کے للچائی نظروں سے رالے ٹپکاتی ہے. کیا تو نے کبھی جنت کے بارے میں نہیں سوچا کہ اللہ نے تجھے وہاں کیا مقام دینا ہے؟ لباس پہنی برہنہ عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کا لباس مختصر. آپ دیکھ لیجئے، اللہ بچائے تو بچائے، شادیوں کا لباس پہلے رواج تھا پرانے وقتوں میں، یہاں تک کی عورت بازو اتنا ننگی کر لیتی تھی، یہاں سے پہنتی تھی. پھر آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہوا، پھر وہ بنیان کی طرح ٹی شرٹ چلنے لگ گئی، کندھے سکڑتے گئے. اور اب جو شادیوں کا لباس نظر آتا ہے اس چھاتی کے اوپر کپڑا ہوتا ہی نہیں ہے، اس چھاتی سے لے کے گھٹنے تک بڑی مشکل سے. یہ مسلمان عورت ہے، یہ مسلمان عورت کا لباس ہے. ایک تو ہے وہ لباس جو بیوی اپنے خاوند کے لیے پہنے، اس میں اجازت دی ہے اسلام نے، وہ تمہارا لباس، تم ان کی لباس. لیکن جو لباس پہن کے عورت عورتوں کے سامنے آئے، مرد مردوں کے سامنے آئے، سطر نہ چھپے، وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے. مختصر لباس ہو یا باریک لباس ہو یا اتنا ٹائٹ لباس ہو
جس سے جسم کے خد و خال واضح ہوتے ہوئے نظر آتے ہوں، یہ تمام اس حدیث کے زمرے میں آتے ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا نہ خوشبو جنت کی پائیں گی نہ جنت میں داخل ہو سکیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری نظروں کو یورپی معاشرے سے ہٹا کر مدینے کے معاشرے کی طرف لگائے، اللہ ہمارے دل میں آئیڈیلائز زندگی، کفار کی زندگی کو نہ بنائے، محمد الرسول اللہ کی زندگی کو بنائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، غیرت پہ رکھنا، غیرت ایمانی کو ہمارے سینوں میں اس کے چراغ کو جلائے رکھنا، اور جب موت دینا تو اس حال میں دینا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہو۔ ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل رہے ہوں، ہماری روح جنت کے اندر مومنوں کی روحوں کے پاس ٹھہر رہی ہو۔ اے اللہ ہمیں اس حال میں موت نہ دینا کہ تو ہم سے ناراض ہو، ہم گناہ کی حالت میں ہو، ہم گناہ کی زندگی گزار رہے ہوں، بلکہ اس حال میں موت دینا زندگی کے سب سے پیارے ایام تیری عبادت کرتے ہوئے آخری ایام گزار رہے ہو جس میں فوت ہو کے تیرے پاس آئیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔